السلام علیکم نیوز۔ آج میں آپ کو اپنے دنیا چینل میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں اللہ کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج میں نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئی ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ دن کا آغاز کس طرح کس چیز سے کیا جائے۔ تو دن کا آغاز ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سے کرنا چاہیے۔ تو میں آپ کو اس کے متعلق ایک قصہ بھی سناؤں گی، ایک کہانی ٹائپ ایک بات ہے، حقیقت میں ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا ہوا تھا اور کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی جانب بڑھیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ کو میری تمام بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں، ثواب کی نیت سے شیئر کریں، آپ کے ایک شیئر کرنے سے کوئی قرآن پاک کی تلاوت پابندی سے کرنا شروع کر دے، کوئی نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اگر کوئی قرآن پاک پڑھے گا، کوئی نماز پڑھے گا تو اس کا فائدہ، اس کا ثواب آپ کو بھی ہوگا۔ کتنا اچھا ہے نا، کوئی کام کرے تو اس کا ثواب آپ کو ہو، اس کا فائدہ آپ کو بھی ملے۔ صرف آپ نے کیا کرنا ہے، میری بات کو سننا ہے، اس پر خود عمل کرنے کی سب سے پہلے کوشش کرنی ہے۔ اپنے بچوں کو، بیوی کو، بہن بھائی کو، خاوند کو، کسی کو بھی جو بھی سن رہا ہے، اپنے اہل و عیال میں سب سے پہلے تو یہ پابندی سے یہ بات عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ یہ میسج فارورڈ کرتے ہیں، کسی کو بھی فارورڈ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، کسی بھی میڈیا پہ آپ شیئر کرتے ہیں، تو جب یہ بات کوئی سنتا ہے، کسی کے اندر اثر ہو جاتی ہے یہ بات، کسی کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے، کسی کے دل کو لگ جاتی ہے، کسی کو ہدایت مل جاتی ہے، تو کوئی میری یہ بات سن کر اگر نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے، یا کوئی اور نیک کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے ثواب کا حصہ آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ وہ آپ کے ذریعے مسلمان ہوا، اس نے آپ کے ذریعے قرآن، اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ جب کوئی نیک کام کرے گا، جب کوئی تلاوت کرے گا تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ کے ذریعے کوئی مسلمان ہوا، آپ کے ذریعے کسی کے دل میں یہ بات اتری، آپ کے ذریعے اس نے کوئی نیک کام کیا، نیک عمل کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی یا کچھ بھی کیا۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تو سب سے پہلے ہم درود شریف کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے درود پاک کا پڑھنا، درود پاک کی تلاوت کرنا افضل ہے۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے تو تسمیہ پڑھنا چاہیے، اس کے بعد کوئی بھی دعا مانگے، کوئی بھی کام کرے تو درود شریف کا ورد لازمی کیا کیجیے، کیونکہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اس کے اول آخر اگر ہم درود نہیں پڑھتے تو ہماری دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، یعنی کہ وہ آسمان تک اللہ تعالیٰ تک وہ نہیں پہنچتی، وہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کوئی بھی دعا کریں، کوئی بھی کام کریں، نیک عمل کریں تو اس سے پہلے اور آخر میں درود شریف کا ورد لازمی کیجیے کہ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی افضل ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو درود ابراہیمی کو بہت زیادہ فائدے ہیں، یہ تمام درودوں سے افضل ہے۔ ایسے تو ہر درود افضل ہے، لیکن درود ابراہیمی کا ایک اپنا مرتبہ ہے، ایک اپنا اجر و ثواب ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے درود شریف کا ورد سب سے زیادہ کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے درود شریف استغفار کا ورد زیادہ سے زیادہ کیا کیجیے۔ تو چلے میں آپ کو کسی کی جانب پڑھتی ہوں، قصہ سناتی ہوں۔ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک حافظ تھا۔ ٹوٹلی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اس میں چند ایک گھر تھے، اس پورے گاؤں میں ایک حافظ تھا، ایک شخص نے حفظ کیا ہوا تھا۔ تو مسجد میں کوئی مولوی نہیں تھا، تو اس حافظ کو مولوی قرار پا دیا گیا کہ اس شخص کو نماز پڑھانے کے لیے اس کو مولوی قرار دیا جائے کہ یہ نماز پڑھایا کرے، یہ تلاوت کیا کرے، یہ تراویح وغیرہ ہمیں پڑھائے گا، ٹھیک ہے۔
تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس گاؤں میں ایک اور شخص تھا جو 5 نمازیں پڑھتا تھا باقاعدگی سے، اذان ہونے سے قبل 5 منٹ پہلے وہ مسجد پہنچ جاتا تھا، 5 نمازیں وہ پابندی سے ادا کرتا تھا اور اذان ہونے سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ جاتا تھا۔ تو ایسا ہوا کہ جب وہ مولوی جو حافظ تھا اس کو مولوی قرار دیا گیا تو سب کے ذمہ ڈال دیا گیا کہ ایک دن اس کا ایک شخص کھانا بنائے گا، دوسرے دن دوسرا بنائے گا، پھر تیسرے دن تیسرا بنائے گا، اس طرح سب کے حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ تو رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، تو سب سے پہلے اس طرح سب کی باری آتی پھر اس شخص کی باری آئی جو 5 نمازیں کا پابند تھا اور جو نماز اذان ہونے سے پہلے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی باری آئی، اس نے اپنی بیوی کو سامان سودا لا کے دیا، اس نے کہا کہ ہم نے یہ اہتمام کرنا ہے، ہم نے اپنے استاد جی کے لیے سب کچھ کرنا ہے، کوئی کسی چیز کی کمی نہ رہے۔ وہ اتنا امیر بھی نہیں تھا، ایک غریب سا آدمی تھا۔ تو انہوں نے جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے مولوی کی خدمت کی، اس کی افطاری کے لیے انہوں نے بہت کچھ اہتمام کیا جتنا ان سے بن پڑا۔ تو افطاری کا ٹائم نزدیک ہونے لگا تو وہ شخص جب مولوی صاحب کے پاس سے اٹھ کر جاتا ہے، پنکھا جلا کے چلا جاتا ہے کہ گرمی ہے کہیں مولوی صاحب کو گرمی نہ لگے، تو وہ اٹھ کر چلا جاتا ہے، اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اس کی بیوی اس کو آواز دیتی ہے کہ افطاری کا وقت ہونے کو شروع ہے تو آپ یہ سامان مولوی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں افطاری کا سامان۔ تو وہ اپنی بیوی کے پاس جب جاتا ہے بیوی کی بات سننے کے لیے، افطاری کا سامان لینے کے لیے، تو پیچھے سے جب وہ پنکھا چلا کر جاتا ہے تو پنکھے کی ہوا سے ان کی شیڈ کے اوپر پیسے پڑے ہوئے وہ اڑنے لگ جاتے ہیں۔ انہوں نے پیسے شیڈ کے اوپر ایسے ہی رکھے ہوتے ہیں، وہ پنکھے کی ہوا سے اڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو مولوی صاحب کیا کرتے ہیں، ان پیسوں کو اٹھا کے سنبھال کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب افطاری کرتے ہیں، افطاری کر کے چلے جاتے ہیں، معمول کے مطابق نماز پڑھی جاتی ہے، مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، عشاء کی نماز اور تراویح کا اہتمام ہوتا ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر وہ آدمی جو 5 وقت نمازی تھا وہ جب گھر آتا ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے یہاں پر پیسے رکھے تھے لیکن یہاں پہ اب 1 روپے بھی نہیں ہے، تو ہمارے گھر میں مولوی صاحب کے علاوہ اور کوئی شخص آیا بھی نہیں ہے، تو یقیناً مولوی صاحب نے ہی میرے پیسے چرائے ہوں گے۔ تو اس سے اس شخص کا آدمی کا دل جو ہے نا وہ بدظن ہو جاتا ہے مولوی سے، اس شخص کا دل مولوی سے بدظن ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ مولوی سے بات نہیں کرتا، وہ مولوی سے پوچھتا نہیں ہے، اسے کچھ کہتا نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کیا، جب نماز پڑھی جاتی تو اس کے بعد اس نے جانا شروع کر دیا۔ پہلے وہ اذان ہونے سے 5 منٹ پہلے وہ مسجد میں جاتا تھا، اب اس نے نماز پڑھ جانے کے بعد جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں، مولوی نماز سے فارغ ہو کر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائے، اپنے اپنے گھروں میں چلے جائے، تو تب جاتا تھا 5 منٹ وہ لیٹ جاتا تھا نماز ختم ہونے کے بعد، تب وہ نماز ادا کرتا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، 1 سال گزر گیا، جب دوسرا سال آیا، دوبارہ رمضان آئے تو پھر اس شخص کی باری آئی مولوی صاحب کو افطاری کرانے میں۔ جب وہ مجبوری تھی اس کی، کیونکہ اس کا ٹائم آ چکا تھا، اس نے اپنے وعدے کے مطابق، اپنے حساب کے مطابق، روٹین کے مطابق مولوی صاحب کی پھر اپنے گھر میں افطاری کروانی تھی۔ مولوی صاحب جب گھر میں آتے ہیں تو وہ آپس میں والخیر اللہ کرتے ہیں، یعنی کہ پنجابی میں والخیر کرتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے مولوی صاحب سے کہ کیا آپ نے ایک بات نوٹ نہیں کی کہ میں نے پہلے 5 منٹ پہلے آتا تھا، اذان سے 5 منٹ پہلے مسجد میں داخل ہو جاتا، تو اب میں نے آپ کے پیچھے نماز ہی پڑھنا چھوڑ دی ہے، جب نماز پڑھ جا چکی ہوتی ہے تو اس کے بھی 5 منٹ بعد میں لیٹ آتا ہوں اور نماز ادا کرتا ہوں۔ تو مولوی صاحب نے کہا میں نے یہ بیشک میں نے بات بہت نوٹ کی ہے اور میرے دل کو بھی لگے، لیکن میں یہ سوچا تھا نہ جانے ایسا کیوں ہو رہا ہے، یا تم ایسا کیوں کرتے، ہو سکتا ہے تمہیں وقت نہ ملتا ہو اپنے وقت پہ نماز پڑھنے کی۔ کئی بار پوچھنے کی کوشش کی لیکن
کچھ نہ کچھ سوچ کر چپ رہا اور کچھ نہ کہا۔ لیکن اب چلو بات کھل ہی چکی ہے تو اب ہی تم مجھے بتا دو کہ ایسا کیا ماجرا ہے کہ تم نماز ہمیشہ نماز پڑھنے جانے کے بعد جماعت ادا ہو جانے کے بعد ہی پڑھتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، میں آپ سے گلہ نہیں کر رہا، میں آپ کو شکوہ نہیں کر رہا، میں آپ پہ الزام نہیں لگا رہا، ویسے باتوں سے بات آ گئی تو اس لیے میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ پچھلے رمضان جب آپ کو ہم نے افطاری کرائی تھی تو یہاں پر ہمارے پیسے رکھے ہوئے تھے، تو میں جب افطاری لینے گیا تو پیچھے سے شاید آپ نے پیسے اٹھا لیے۔ جب ہم نماز سے فارغ ہو کر گھر آئے، میری بیوی نے مجھ سے ماجرا بیان کیا کہ ہمارے گھر میں اس دن آپ کے سوا کوئی اور شخص بھی نہیں آیا تھا اور پیسے غائب تھے، تو آپ نے پیسے اٹھا لیے تھے۔ اس بات پر مولوی صاحب جو حافظ تھے، مولوی صاحب تھے، وہ زور قطع سے رونے لگے۔ تو اس پر ان کے رونا دیکھ کر اس شخص نے عرض کی کہ مولوی صاحب، میں نے آپ پر کوئی الزام نہیں لگایا، میں نے آپ کو کچھ کہا نہیں، میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا، نہ الزام لگایا، نہ کوئی بات کی، میں نے تو بس باتوں میں بات ہی بات کہہ دی، تو آپ اس طرح کیوں رونے لگے؟ میں نے تو آپ سے کوئی ایسے شکوہ بھی نہیں کیا۔ تو اس پر مولوی صاحب رو رو کر کہنے لگے، مجھے اس بات کا دکھ نہیں کہ تم نے مجھ پر الزام لگایا، مجھے اس بات کا دکھ نہیں کہ تم نے مجھ سے کیوں پوچھا، تمہارا دل میری وجہ سے خراب ہوا، تمہارے ذہن میں نہ جانے کیا کیا بات ہے۔ مجھے دکھ تو اس بات کا ہے، پورا 1 سال گزر گیا اور تم نے قرآن پاک کو کھول کر دیکھا تک نہیں، تم نے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس میں اب قرآن پاک کی کیا بات؟ تو اس نے کہا کہ جب تم پنکھا لگا کر چلے گئے تھے تو اس کی وجہ سے پیسے اڑنے لگے، تو میں نے وہ پیسے اٹھا کر قرآن پاک میں رکھ دیے کہ تم تو ایک 5 نمازی اور پرہیزگار بندے ہو، جب تم قرآن پاک کھولو گے تو تمہیں اپنے پیسے تمہیں واپس مل جائیں گے، تو تم ابھی بھی کھول کر دیکھ سکتے ہو۔ میں نے اس وقت وہ پیسے اٹھا کر قرآن پاک میں رکھ دیے تھے، اس سے بڑا اس کا حافظ، تمہارے مال دولت کا حافظ کوئی نہیں تھا، تو اس لیے میں نے حفاظت امانت کے طور پر قرآن پاک کے اندر تمہارے پیسے رکھ دیے تھے۔ اس شخص نے جیسے ہی قرآن پاک کھولا تو قرآن پاک کے اندر پیسے موجود تھے، وہ بہت شرمندہ ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور معافی مانگی۔ اس پر اس مولوی نے یعنی کہ جو حافظ تھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، ہم سب کو ہدایت دے، ان لوگوں کو ہدایت دے جو بے ہدایت ہو چکے ہیں، جن کو اپنے مال و دولت کی تو فکر ہے، اس دنیا کی تو فکر ہے، لیکن اپنی آخرت کی فکر نہیں، اپنے اس دن کی فکر نہیں، اس قیامت کی فکر نہیں، اپنے قبر کی فکر نہیں۔ تو تم نے سب کو ہدایت دے، تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ تو آپ اس کو جتنا پھیلائیں گے، ہو سکتا ہے آپ ایک بات سن کر کوئی نہ کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دے۔ کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگا، اگر آپ کو زیادہ وقت نہیں ملتا تو صرف اور صرف ایک رکوع بھی اگر آپ روز پڑھ لیا کریں تو سال میں 3 بار قرآن پاک ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے دن کا آغاز کیا کریں۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنے دن کا آغاز، دن کی شروعات کیا کریں۔ دیکھیں آپ کے گھر میں کتنی برکتیں، کتنی عظمتیں، کتنی خوشیاں، خوشحالیاں آپ کے دروازے پر آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ آپ ایک دفعہ اس بات کو آزما کر تو دیکھیں، کتنا خوشی ہوگی آپ کو، کتنا پرسکون دن گزرے گا آپ کا وہ، جس دن آپ قرآن پاک کی تلاوت سے اپنا دن کا آغاز کریں گے۔ سورہ یاسین پڑھ کر، سورہ رحمان پڑھ کر، قرآن پاک کی کوئی بھی صورتیں پڑھ کر اپنے دن کا آغاز کیا کریں۔ روزانہ زیادہ نہیں تو 1 رکوع پڑھ کر، اگر 1 رکوع نہیں پڑھ سکتے تو آپ ایک حساب لگا لیں، آپ ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ میں نے 5 لینے روزانہ، 10 لینے روزانہ، یا جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں اتنی لینے قرآن پاک کے میں نے روزانہ ہر حال میں تلاوت کرنی ہے، جتنا آپ ایزی سے پڑھ سکیں۔ آپ پر کوئی بوجھ نہیں، کوئی برڈن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، کھلا آپ کو حساب دے رکھا ہے، آپ کو کھلی چھوٹ دے رکھی کہ آپ جتنا چاہو، جو گناہ کرو، جو ثواب کرو، جو نیکیاں کرنا چاہو کرو، کوئی روک نہیں، کوئی ٹوک نہیں۔ لیکن یہی وقت ہے ہمیں اپنی آخرت سنبھالنے کا۔ اب کوئی دنیا کی دولت کام نہیں آئے گی، کوئی اولاد کام نہیں آئے گی، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، کام آئے گا تو صرف اپنی اولاد کو پڑھایا ہوا سبق، اپنی اولاد کو پڑھائے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت، اپنی اولاد کو پڑھائی ہوئی نماز، اپنی اولاد کو سکھائے ہوئے نیک اعمال،
اور اپنے کیے ہوئے نیک عمل، اپنے کی ہوئی قرآن پاک کی تلاوت، اپنی پڑھی ہوئی نماز، اپنے کیے ہوئے اعمال بس کام آئیں گے تو صرف یہ آئیں گے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو ثواب کی نیت سے، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا، میری ویڈیو کو لائک کریں، اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کے تمام ویڈیو دیکھنے کے لیے اور دینی وظائف دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق اور نیکی کی ہدایت دے۔ آمین۔